جتنے بھی مال و دولت ہے آج تک کوئی مائی کا لال قبر میں نہیں لے کر گیا ہے، دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے۔ بچہ اگر دیندار بنا ہے اس کا صحیح یوز کیا ہے، بچے کا دین سے دور رہا ہے تو اسی پیسے سے حرام کام استعمال کیا۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ ٹوپی ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ ہم قرضہ ہو گئے۔ بھائی بہت قرضہ اگر ہے تو موبائل کیوں کیسے رکھے ہیں؟ قرضہ اگر ہے تو بھائی آپ قسط پر گاڑی کیوں خرید لے رہے ہیں؟ قسط پر کولر کیوں لے رہے ہیں؟ قسط پر بڑے بڑے چیز کیوں کر پا رہے ہیں؟ کیا ادھار سے ہم قربانی کرنے کر سکتے ہیں؟ بھائی ادھار سے لے لے، ادھار بھی اگر قربانی دینا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں دیتا ہے بھائی آپ فون پے میں لے لیجئے، فون پے میں 10,000 آپ کو دے رہا ہے ادھار، ایک مہینے پھر آپ کو کاٹ لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باز کر مسجد جیسی مقدس بابرکت فرشتے والی ماحول میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں، کیسا الحمدللہ، الحمدللہ۔ درود السلام و آمنا قلال مدینہ کا تاجدار، شان بتہا تاج مدینہ، فخر دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ چند دن کے بعد ایک مقدس، مبارک، عظیم ترین، گناہوں کو مٹانے والا مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کا نام ماہ ذی الحجہ ہے۔ چند دن کے بعد آنے والا ہے۔ اس ماہ ذی الحجہ میں کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمیں آپ کو بخوبی نبھانا ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو۔ کچھ عمل ایسے ہیں جو ماہ ذی الحجہ آنے سے پہلے مالداروں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس جمعہ میں 6 باتیں آپ کے گوش گزر کروں گا کہ ماہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے اور ماہ ذی الحجہ کے آنے کے بعد 6 کام ہمیں آپ کو ذمہ دار کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو میں نے قرآن پاک کا ایک آیت تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تبارک تعالی حج کے بارے میں ہمیں حکم فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے محبوب ترین چیزوں کو خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں اب کو تعلیم ترغیب دی ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، ماہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے سے پہلے ہی کچھ عمل کرنا ہے جو مستحب عمل ہے، جو بہت زیادہ نیکی و ثواب کام ہے۔ 4 نمبر کام چاند دیکھنے کی دعا اہتمام کرنا ہے۔ 5 نمبر کام ہے ماہ ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ روزے کی فضیلت اور اس رات کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور یہ تمام اعمال جو نہ کرے گا اس کے لیے بھی کیا وعید ہے کہ اللہ، اس کے رسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ معاملہ کرنے کا، سخت سے پیش آنے کا معاملہ فرمایا۔ سب سے پہلا کام ہمیں اب کرنا ہے، ماہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے بھی حج کا عمل۔
اور یہ حج کا عمل میں نے پہلے آپ کے گوشوار کیا ہوں، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی خود صاف ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر غالباً 89 پر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ لوگوں پر اپنے گھروں کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ، جو شخص انکار کرتا ہے اللہ تبارک تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالی نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمانے کو حکم دے رہے ہیں، اور اسلام کے تمام فرائض میں سے ایک فرض ہے حج کرنا، جیسے نماز پڑھنا 5 وقت فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض، روزہ رکھنا فرض ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح حج کا کرنا یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو اللہ کہتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص اس تک جانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جو حج ارکان ادا کرنے کے جو خرچہ ہوتے ہیں، ابھی کے دور میں دیکھا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے، وہ سفر آنے جانے والا اور گھر میں جو 40 دن وہاں سفر میں رہیں گے گھر کے اخراجات اٹھا سکتا ہو، یہ تمام اگر اقتدار اس کے پاس پائے جاتے ہوں تو ایسے شخص پر حج کو فرض کر دیا گیا۔ وہ بہت سے تفصیلات ہے، اجمام بتانے کا مقصد نہیں ہے۔ دوسرے نمبر، جو شخص حج کرتا ہے اللہ کی رضا، اللہ خوشنودی کے لیے، اس لیے نہیں کہ بس میں حج کرنے جا رہا ہوں اور پورا پارٹی چل رہا ہے، ایک دعوت چل رہا ہے، فیس بک میں معافی نامہ دے رہے ہیں، ادھر بہن کا حق دبا ہوا ہے، پڑوسی سے جھگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، والدین پھڈا بازی ہے اس سے معافی مانگنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، پیسہ کسی کے پاس قرضہ لیا ہے اس قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے دعوت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی دعوت جو ہم اور آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور دوسرے کو کھلا رہے ہیں، 150-200 آدمی کو کھلا رہے ہیں، باہر سے مہمان بلا کھلا رہے ہیں، بڑے بڑے سیٹ کو کھلا رہے ہیں، وہی پیسے جو ہمارا قرض لیا گیا ہے، جو ہمیں جس سے ادھار لیا ہے، اس کو پہلے ادھار کو چکا۔ بہن کا حق دبا کر رکھے ہیں، زمین دبا کر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، والدین تشدد کر رہے ہیں، والدین کو ستائے ہیں، پڑوسی کسی کو پریشان کیے ہیں، جا کے اس سے معافی مانگے، صرف ایسے نہیں جا کے بولے کہ بھائی معاف کر دیجیے گا، قرضہ لیے ہیں پیسہ ادا کرنے کی کوشش کرے، پیسہ مکمل دے پھر حج میں جائے۔ لیکن جو حکم اللہ نے ہمیں آپ کو دے اس کو چھوڑ کر آج رسم رواج ہو ہائے دکھانے کے لیے آج مسلمان بہت آگے بڑھ گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ ایک نمبر، دوسری بات، جو شخص حج کرنا چاہتا اس کے فضائل کیا، ایک حدیث بات پھر آگے چلوں گا۔ اصل مقصد قربانی سے متعلق بات کرنا ہے۔ جو حج کرنا چاہتے ہیں وہ ماشاءاللہ اس کے لیے ٹریننگ دیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا، پوچھ لیجیے، ٹریننگ ہوتا ہے، 10 دن 12 دن 15 دن ٹریننگ دیا جاتا ہے، پھر لسٹ دیا جاتا ہے کہ گھر میں کیا کیا عمل کرنا ہے، کون سا دعا یاد کرنا ہے، پھر بھی وہاں پر بھولا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے اکثر بیشتر۔ تو حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رضا، اللہ خوشنودی کے لیے حج کرتا ہے اور حج کے تمام ارکان کو ادا کر لیتا ہے اور لاسٹ دن حلق کروا کر قربانی کروا کر احرام کو کھول دیتا ہے، اس کے بعد جب گھر آتا ہے، گھر آنے کی جو ہی نیت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے ہمارے فرما رہے ہیں جس طرح آج کسی بچے کو ماں نے جنا ہے، جس طرح معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس حاجی کا بھی اللہ تعالیٰ تمام اگلا پچھلا سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کرنے سے؟ اللہ کے گھر کا حج کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، پہلے جھلک دیکھتا ہے، اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ پہلے نظر آتی ہے اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور دوسری بات ذہن میں آ گئی میری، 2 چیز ایسی ہے جس کا دیکھنا عبادت، ہم لوگ سوچے ہیں کرنے والا ہے، کیا کرنے والا عمل ہم سو عبادت، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک ہے خانہ کعبہ، ٹیک لگا سونے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں میرے بات، ٹیک لگا کہ نہ سوئے کوئی، ٹیک چھوڑ دے آرام سے۔ ایک نمبر ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا اپنے آنکھوں سے دیکھ لینے سے جب تک ہم اور آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں گے اس کی لذت ملے گی، مزہ ملے گا، اور جتنا سیکنڈ ہم اور دیکھیں گے اتنا سیکنڈ خانہ کا دیکھنے کا ہمیں کو ثواب ملے گا۔
دوسرا نمبر جو ہمیں اب کہیں پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج سب سے زیادہ مظلوم بنے ہوئے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ماں اور باپ۔ جو شخص محبت کے نظر سے اپنے ماں اور باپ کو دیکھتا ہے، محبت نظر سے، اس نے کہ باپ کما کا دے رہا ہے اسے ہم محبت کر رہے ہیں، باپ کما کا دے اس لیے پیر دبا رہے ہیں، باپ کما کا دے رہا ہے اس لیے کیا ہے باپ کو ایئر کنڈیشن میں، کولر میں اور بڑھیا گھر میں رکھ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، کوئی بھی مطلب نہ ہو، صرف اللہ کے رضا کے لیے اپنے ماں باپ کو محبت نظر سے دیکھ رہا ہے، جتنے مرتبہ دیکھے گا اللہ کے حبیب فرمان ہے کہ اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے۔ اب بتائیے ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ دوسرا نمبر عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل بیان فرمائے، بات بہت پوائنٹ کی چھاٹ کے لے کر آیا ہوں۔ قربانی سے متعلق اگر بات رکھنا جاؤں تو کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، وہ بھی کھل کر بات نہیں ہو پائے گا۔ چھاٹ کے بات پوائنٹ بات لیا کر آیا ہوں الحمدللہ قربانی سے متعلق، ذرا سا دھیان لگا کر سننے کی کوشش کیجیے گا۔ قربانی سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ سنت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام کیا ہے گلے پر چھری چلا گیا تھا۔ اگلا انشاءاللہ جمعہ میں بات رکھا جائے قربانی کیسے کیا کرنا ہے، کس طرح واقعہ پیش آیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سنت مبارکہ ہے، تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی سنت بھی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک ہے، کیونکہ نبی کا کوئی بھی عمل اگر آ جاتا ہے وہ بھی سنت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نبی علیہ السلام جتنے سال رہے، روایت میں آتا ہے کنٹینیو ہمارے نبی 11 سال قربانی فرمائے۔ اس میں 2 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک بات ہے کہ ہمارے نبی نے قربانی کے اتنا زیادہ اہتمام فرمایا ہے، جو کنٹینیو فرمایا ہے، لگاتار یہ چھوڑے نہیں ہے، تاکہ اس کی اہتمام اس لیے کر رہے اس کی فضلت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے نبی قربانی چھوڑ سکتے تھے، لیکن نہ چھوڑنے کی وجہ سے جب دوام اختیار فرما لیا، کنٹینیو کر لیا، لگاتار کر لیا، تو علماء کا متفق علیہ فیصلہ بن گیا کہ قربانی ہر ایک صاحب نصاب پر واجب کر دیا گیا۔ اب دیکھیے فضائل کر کے انشاءاللہ پھر کس کو قربانی واجب وہ بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اخلاص کے ساتھ حلال رزق سے قربانی جانور خریدتا ہے، اس کے 3-4 فضلیں، ان میں ایک فضلت ہے کہ جو ہی جانور خریدے گا، خریدنے کے بعد اس جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اتنے بال کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے نے فرماتے ہیں اگر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بھیڑ ہو یا بہت زیادہ ایسے قربان جانور جس پر بال بہت زیادہ ہو، کیا اس ہر ایک کے بال کے برابر بھی اللہ نیکی عطا فرمائیں گے؟ ہمارے نبی جان قربان ہو، ہمارے پر بالکل ہاں، اگر اون دار اگر جانور بھی ہو اس کو بھی اگر اخلاص سے حلال رزق سے قربانی کرتا ہے، اللہ کا ہر ایک بال کے برابر نیکی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو پٹکنے بعد اس کے گلے پر چھری جو ہی چلا رہا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہمارے فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت کا سند اور قبولیت کا مہر عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بڑی فضلت ہے، اس لیے قربانی کے اہتمام کرنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ اب دیکھیے قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ پہلا نمبر مسلمان ہونا، عاقل کا ہونا، بالغ کا ہونا، اور اسی طرح مقیم کا ہونا، اور اسے صاحب نصاب ہونا۔ 5 شرائط ہے قربانی واجبات کے لیے۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، سب کوالٹی اس کے موجود ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ نابالغ ہے لیکن مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس نابالغ کے بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو مکمل بات یہ ہے کہ وہ اگر مسلمان عاقل بالغ مسافر گھر میں رہنے والا ہے
اور صاحب نصاب ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ شارٹ میں بات کر رہا ہوں۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس سارے 7 تولہ سونا یا سارے 52 چاندی یا سارے 52 چاندی کا جو قیمت ہے آج کے ٹائم 50 سے 60 ہزار اگر اماؤنٹ رکھا جائے، اس کے بعد بینک بیلنس موجود ہو۔ ارے کب موجود ہو؟ سال بھر کے لیے نہیں، بلکہ ماہ ذوالحجہ کے 10 11 12 یہ 3 دن 12 جو تاریخ ہے چاند کا غروب آفتاب پہلے اس کے بعد اماؤنٹ اگر آ جاتے ہیں، اس کے بعد پیسہ موجود ہو جاتا ہے، تو اس شخص پر ایک حصہ قربانی کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ قرضہ کو نکال دینا ہے۔ لیکن آج ایسے ٹوپی ڈرامہ کیا جاتا ہے، مگر قربانی سے جان بچانے کے لیے پوچھا بھائی کی قربانی کیوں نہیں کر رہے؟ ارے مول صاحب مت بولیے، قرضہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ نے 30 ہزار موبائل کیسے لے لیا؟ گھر میں کولر آ رہا ہے، اے سی آ رہا ہے، گھر پر بلڈنگ ٹھوک رہے ہیں، لڑکے ہر گھر آپ کے گھر میں نیا 5 کا موبائل رکھا ہوا ہے، شادی میں لاکھوں روپے جھونک دے رہے ہیں، کوئی اگر ڈانس کرنے اس کے ساتھ پیسہ اڑا دے رہے ہیں، آپ اتنا روپیہ خرچہ کر دے رہے ہیں، تب بول رہے ہیں امام صاحب قرضے میں ہیں۔ قربانی کے بارے جب آتی ہے 8-10 ہزار خرچہ کرنے، تب ہوتے ہم غریب ہیں، ہمارا قرضہ ہو گیا، ہم قربانی نہیں کریں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، جتنے بھی مال و دولت ہے، آج تک کوئی مائی کا لال قبر میں نہیں لے کر گیا ہے، دنیا میں چھوڑ کر گیا۔ بچہ اگر دیندار بنا ہے، اس کا صحیح یوز کیا ہے، بچے کا دین سے دور رہا ہے، تو اسی پیسے سے حرام کام استعمال کیا۔ اس لیے خدا کے واسطے یہ جو ٹوپی ڈرامہ بنا ہوا ہے کہ ہم قرضہ ہو گئے، بھائی بہت قرضہ اگر ہے تو موبائل کیوں کیسے رکھے ہیں؟ قرضہ اگر ہے تو بھائی آپ قسط پر گاڑی کیوں خرید لے رہے ہیں؟ قسط پر کولر کیوں لے رہے ہیں؟ قسط پر بڑے بڑے چیز کیوں کر پا رہے ہیں؟ کیا ادھار سے ہم قربانی کرنے کر سکتے ہیں؟ بھائی ادھار سے لے لے، ادھار بھی اگر قربانی دینا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں دیتا ہے، بھائی آپ فون پے میں لے لیجئے، فون پے میں 10 ہزار آپ کو دے رہا ہے ادھار، 1 مہینے پھر آپ کو کاٹ لے گا، سود کر ادا کر دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو قربانی کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ نیکیاں ہیں۔ اب رہی بات قربانی کے جانور کے بارے میں، بہت سارے باتیں ہیں جو آ رہی ہے۔ قربانی کے جانور جو بڑے جانور ہیں اور چھوٹے جانور ہیں، اگر خصی ہے، بکری ہے، بڑے ذمہ دار سننے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر مسٹیک ہو گیا، بھول گئے ہو تو نمبر دیا ہوا ہے، رابطہ کر کے معاملہ کر لیجیے گا، یا یوٹیوب میں سرچ کر لیجیے گا قربانی کے مسئلہ کیا کیا ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، خصی، ان تمام جانوروں میں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو پھر اس بکری، اس خصی، اس بھیڑ کی قربانی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جائز نہیں، قربانی دے سکتے ہیں۔ اور ان تمام 4 قسم کے بکری کے لیے 1 حصہ دے سکتے ہیں، 1 سے زیادہ نہیں، یعنی 1 نام دے سکتے ہیں، اور اسی کا نام دیجئے گا برائے مہربانی جو زندہ ہے اور مالدار ہے، جس کو ہم اور آپ صاحب نصاب کہتے ہیں۔ دوسری بات، اگر بھیڑ اور دمبا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈسکاؤنٹ دیا ہے۔ اگر بھیڑ اور دمبا اگر 1 سال کا نہیں ہے لیکن 6 مہینے زیادہ ہے اور لگتا ہے کہ نہیں یہ سال بھر کا لگ رہا ہے، بہت دمدار ہے، بہت بھاری بھرکم ہے، لیکن 6 مہینے زیادہ ہے، تو پھر ایسے بھیڑ کا اور دمبے کا قربانی ہم اور کر سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ جو آج کل ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، بھینس ہے، گائے گورو ہے، دمڑا ہے، ان تماموں کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم ہے تو اسی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ اگر ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ اب رہی بات، ہم اور آپ میں سے اکثر بیشتر سوال کریں گے امام صاحب آپ تو کہہ دیے عمر کے بارے میں، حصے کے بارے میں، اور بڑے جو جانور ہیں گائے گورو دمڑا ہے اونٹ ہے، اس کے 7 نام دے سکتے ہیں، 7 سے بھی کم دے سکتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھیے ضروری نہیں کہ 7 حصہ ہی لگڑ کے 7 حصہ لگانا ہے، نہیں، آپ 5 بھی دے سکتے ہیں، 6 بھی دے سکتے ہیں، 4 دے سکتے ہیں، 2 سے دے سکتے ہیں، یعنی 2 حصہ نام رکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اینڈ جو ہوگا 7 حصہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے۔ اور یہ 7 میں سے خوب یاد رکھیے گا برائے مہربانی، بہت ذمہ دار بات کہہ رہا ہوں، 7 میں سے کسی کی بھی نیت گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کھانے کی؟ گوشت کھانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ان 7 حصے میں کسی ایک کا بھی حصہ اگر حرام مال سے لے رہا ہے تو یاد رکھیے کسی قربانی نہیں ہوگی۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ محبوب چیز کو مانگ رہا ہے، اور محبوب چیز کون سا ہے؟ حلال مال سے اللہ قبول کرتا ہے، حرام مال 2 نمبری سے نہیں، دھوکہ بازی سے نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی جانور عمر کے بعد ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اگر جو آج کل جو بیپاری صاحب ہیں
उन लोगों से पूछ लिया गया भाई बकरी के लिए और गाय गरु भैंस के लिए कितने उम्र, 1 साल के लिए क्या अलामत है, 2 साल गाय गरु के लिए क्या अलामत है, और ऊंट के लिए 5 साल होने क्या क्या अलामत है। जैसे कि मैं मुताला और सुनने के एतबार से 2 दांत अगर निकल जाता है तो क्या है उसका 2 साल उम्र माना जाता है। क्या चीजा 2 दांत अगर निकल जाता है तो फिर वो 2 साल उम्र तक माना जाता है, 2 साल उम्र हो चुका है। और अगर घर का है और 2 दांत निकला नहीं है और आप हिसाब लगाए कि हाँ 2 साल उम्र हो गया। जैसे कुछ दिन पहले मंगलवार हम लोग घर में तालीम हो रही थी मस्तूरात का औरतों के लिए, खातून सवाल कर रही कि अगला ईद से पहले या कुर्बानी से पहले 2 साल पहले एक बच्चा क्या हुआ जन्म लिया था गाय का, अब वो क्या है इन साल हम कुर्बानी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं, दांत निकला है वो तो दांत नहीं मत कर सकती है। क्यों घर का अगर है तो दांत का कोई एतबार नहीं, लेकिन अगर बाहर का है तो फिर हम और उसकी उम्र के बारे में कैसे जांचेंगे, दांत के जरिए जांचने की कोशिश करेंगे। ये मसला क्लियर हो गया। आगे देखिए, जो शख्स कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह तबारा खुद फरमाते हैं लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह तबारक तआला के पास ना ही खून पहुंचता है ना गोश्त पहुंचता है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला हमारा तक़वा और परहेज़गारी चाहते हैं। और कुर्बानी का मकसद भी यही है कि अल्लाह तबारक तआला को राजी करना, अल्लाह तबारक तआला खुश करना। दूसरा नंबर, जितनी भी दमदार जानवर लेंगे और उस जानवर में किसमें खर्चा करेंगे, चाहे खरीदते वक्त हो, साफ करते वक्त हो, हलाल करते वक्त हो, उसको किसी को देते वक्त हो, किसी तरह के खर्चा करेंगे और जिस खर्चे के अमाउंट पहुंचेगा उस अमाउंट की भी मुकाबिल वही जानवर कल कयामत मैदान जो हौलनाक मंजर हम और आप जानते क्या नाजुक सूरत है, उस हौलनाक मंजर में वही कुर्बानी का जानवर ऐसे चीज में खड़ा होगा जो आज हम उसको हकीर समझते हैं, कल कयामत मैदान कुर्बानी जानवर बाल लेकर जो हम इस्तेमाल नहीं करते, खूर लेकर, सींग लेकर और इसी तरह के तमाम आज़ा को लेकर कल कयामत में खड़ा होगा और पुलसिरात को नाजुक सूरत हाल जो बाल से भी बारीक और ब्लेड से भी तेज होंगे, 5 साल ऊपर होगा, 5 साल दरमियान होगा और 5 साल डाउन होगा, उस कश्मकश हालत में वही कुर्बानी जब हमें आपको विद्युत का बिजली की रफ्तार से पार फरमाता। लेकिन कुर्बानी जानवर दमदार भारी भरकम होने चाहिए, मड़ियल नहीं, ऐबदार नहीं, सिंग टूटा हुआ नहीं, बाल कटे दुम कटे हुए नहीं, जबान नहीं है, उसके अंदर मड़ियल हो गया है एकदम पूरा, कोई सबे जानवर हो। इसलिए जानवर भी हो, दमदार भी हो और बेहतरीन अंदाज अल्लाह का हम और आप अदा फरमाने वाले। तीसरा नंबर, चांद देखने से पहले हमें कुछ अमल करना है। देखिए, ये 2 जुमा बराए मेहरबानी 1 से 2 मिनट ज्यादा हो सकता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह टाइम पे खत्म करेंगे। तीसरा नंबर अमल ये करना है माहे ज़िलहिज्जा के चांद देखने से पहले। यहाँ पर एक चचा साहब है वो फरमा रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, और बहुत सारे हजरात सवाल भी करते कुर्बानी में। खुदा के वास्ते उलमा से राब्ता करे और सवाल करे भाई, सिर्फ ये नहीं कहेगा भाई इमाम साहब क्या कहिएगा और क्या लीजिएगा, चलिए चाह के पियाते हैं, नहीं, इमाम को खटवाइए, सवाल करे, पूछे कुर्बानी से मुतालिक, नमाज से मुतालिक, रोजे से मुतालिक, रिश्तेदारी से मुतालिक, किसी भी कोई मसालो पीछे उसके पीछे पड़े रहेगा, इस मसले मुझे मालूम करना। कुर्बानी से मुतालिक उस माहे ज़िलहिज्जा के चांद देखने से पहले कुछ अमल जो हमें आप करना है। नंबर 1, माहे ज़िलहिज्जा के चांद देखने से पहले हमारे नबी खुद फरमाते हैं कि अपने नाखून और बाल को साफ कर लिया करो। हदीस में क्या आता है, मन रा हिलाल ज़िलहिज्जती व अराद अन युदहिया फला याखुद मिन शारी वला मिन अस्फाही। तिरमिज़ी शरीफ हदीस है और सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स मन रा हिलाल ज़िलहिज्जती माहे ज़िलहिज्जा का चांद देख लेता है, उससे पहले जो शख्स कुर्बानी देने की इस्तेदाद रखता हो, कुर्बानी देता हो, कुर्बानी देने की नियत पुख्ता इरादा हो, जानवर खरीद लिया हो, हिस्सा डाल दिया हो, उस लिए मुस्तहब अमल ये है, सुन्नत अमल ये है, नेकी अमल ये है कि चांद देखने से पहले नाखून बाल को साफ कर। मसला खुलकर बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। सर के बाल हो, मोछ हो, बकल के बाल हो, नाखून हो, जेरे नाम के बाल भी हो, ये तमाम का तमाम चांद देखने से पहले 26 चांद का 27 तारीख और 3 दिन है, यानी आज कल परसों गालिबन ये 3 दिन के अंदर जो हजरात खास कर कुर्बानी देना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूंगा अपनी इन तमाम जरूरत से फारिग हो जाए। दूसरा नंबर जी, 2 रोज पकड़िए और जैसा भी हो मुनासिब हो, उसके बाद अगर आप कुर्बानी देना चाहते हैं मुस्तहब नेकी अमल है मेरे भाई,
اور ایک اگر ہم 10 دن اگر بال ناخن چھوڑ دیں گے تو کوئی ببر سے نہیں بن جائیں گے. اس لیے جو قربانی دینا چاہتے ہیں یا نہ دینا چاہتے ہیں اس کے ذمہ داری ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور حدیث بات ختم کرتا ہوں. جو حضرات کیا ہے اس قربانی دینے کا صلاحیت ہے پھر بھی قربانی نہیں دے رہے, ٹال مٹول کر رہے ہیں, بہانہ کر رہے ہیں, لیکن موبائل بھی ہے 40,000 50,000 کا, ایئر کنڈیشن بھی ہے جو پہلے بات رکھا گیا. حضور کیا فرماتے ہیں, من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو شخص قربانی صلاحیت رکھتا ہو, قربانی دینے کا صلاحیت رکھتا ہو اور قربانی نہ دیتا ہو, ہمارے صاف فرمایا ایسے مردود عیدگاہ کے قریب نہ بچے. اس لیے بہت خطرناک وعید ہے. اس لیے گزارش کرتا ہوں یہ ہے کہ قربانی عظیم ترین عبادت ہے. اس عبادت صرف 3 دن ہے, 10 11 12. اس لیے اپنا حصہ کسی طرح بھی ہو, چاہے اپنے علاقے میں ہو کسی اور علاقے میں ہو, ہر ایک شخص بھرپور اس مادہ کرنے کی کوشش کرے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی میں اخلاص للہ خلوص عطا فرمائے اور بہترین انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.